آیت نمبر 7 دیکھتے ہیں وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا، اور انسانوں نے بھی تم جنوں کی طرح گمان کر لیا تھا کہ اللہ کسی کو نہ بھیجے گا یا کسی کو دوبارہ زندہ نہ کرے گا۔ اس آیت کے اندر یہی بتایا جا رہا ہے بعث کے دونوں مفہوم ہو سکتے ہیں جیسے کہ ترجمے سے واضح ہیں۔ دیکھیں بعث کا ایک مطلب تو یہ ہے کسی کو بھیجنا، تو بعث کا مطلب ہم کہتے ہیں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد، تو بعثت کا مطلب ہوتا ہے کسی رسول کو بھیجنا، رائٹ۔ اور ایک بعث بعد الموت ہوتا ہے کہ موت کے بعد انسان کا دوبارہ اٹھایا جانا۔ تو اس بعث کے اندر ہم دونوں میننگ لے لیں گے، یا تو یہ کہ رسولوں کا بھیجا جانا، یا یہ کہ مرنے کے بعد انسان کا دوبارہ اٹھایا جانا، کیونکہ بعث کا لفظ قرآن میں دونوں جگہ پر یوز ہوتا ہے۔ تو اس آیت کو آپ دوبارہ سمجھیے، اور انسانوں نے بھی تم جنوں کی طرح گمان کر لیا تھا کہ اللہ کسی کو نہ بھیجے گا یا کسی کو دوبارہ زندہ نہیں کرے گا۔ اس آیت کا یہ مطلب ہے کہ انسانوں میں سے اکثر لوگ اللہ معاف کرے عقیدہ رکھتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو رسول بنا کر نہیں بھیجا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے کا مقصد اور مطلب کیا ہے کہ وہ مان نہیں رہے کہ اللہ نے کسی انسان کو رسول بنا کر بھیجا ہے جو اللہ کی پیغامات کو پہنچائے۔ اور دوسرا یہ کہ ہم جانتے ہیں نان مسلم اس بات کا عقیدہ نہیں رکھتے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس آیت کے اندر سمپل سی یہ دو باتیں ہیں۔ اور ہم نے آسمان کو ٹٹول کر دیکھا تو اسے سخت چوکیداروں اور سخت شعلوں سے پر پایا۔ اس سے پہلے ہم باتیں سننے کے لیے آسمان میں جگہ جگہ بیٹھ جایا کرتے تھے، اب جو بھی کان لگاتا ہے وہ ایک شعلے کو اپنی طاق میں پاتا ہے۔ اب یہ والی آیت بھی آپ سب کو پتہ ہوں گی، قرآن میں بیشتر مقامات پر سورہ صافات میں بھی گزرا ہے، اور اس کے علاوہ سورہ حامیم السجدہ میں بھی گزرا ہے کہ ہوتا یہ تھا کہ شیطان جو ہے نا آسمان پر جب وحی نازل ہونے والی ہوتی تھی تو کان لگا لیتے تھے، اور کیا کرتے تھے ایک آدھ بات سن لیتے تھے اور نیچے آ کر اس میں 100 جھوٹ ملا کر انسانوں تک پہنچاتے تھے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر جو ہم نجومی وغیرہ کے پاس جاتے ہیں نا ہاتھ دکھانے کے لیے کہ بتاؤ میری قسمت میں کیا لکھا ہوا ہے، تو سم ٹائم نجومیوں کی باتیں بھی صحیح ہو جاتی ہیں اور سم ٹائم ان کی باتیں الٹی پڑ جاتی ہیں، لیکن یہ انسان کی آزمائش ہے کہ وہ اللہ پر عقیدہ رکھے اور ان ساری چیزوں پر بلیو نہ کرے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وقتی طور پر تھوڑا بہت انسان کو اختیار دے دیتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو چیک کریں، ٹھیک ہے، کیونکہ نجومی کی کئی باتیں صحیح بھی اس لیے ہو جاتی ہیں کہ اللہ یہ ٹیسٹ کرے کہ انسان نجومی کی بات پر یقین کر رہا ہے، اللہ کی بات پر یقین کر رہا ہے۔ تو اب شیطان جن جو ہوتے تھے نا جن کی نیت ٹھیک نہیں ہے یا جو نیک جن نہیں ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پہلے تو آسمان پر جب کوئی وحی نازل ہونے والی ہوتی تھی تو چلے جاتے تھے، ایک آدھ بات سن لیتے تھے، لیکن اب کیا ہوا ہے آسمان پر اتنی اسٹرکٹنس ہو گئی ہے کہ اگر کوئی شیطان جن کوئی بات کان لگا کر سننے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے اس پر ایک شعلہ پھینک دیا جاتا ہے، اور ایسے پھینک دیا جاتا ہے کہ اس شیطان کو جس نے بات سننے کی کوشش کی اس کو وہ شعلہ جلا کر رکھ دے۔ تو یہ آپ کو کانسیپٹ پتہ ہوگا، اور ہم نے قرآن میں ستاروں کا جو اللہ تعالیٰ نے ستارے بنائے نا اس کا مقصد پڑھا تھا۔ ستارے کا ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ کیا کرتا ہے آسمانوں پر اندھیرا ختم کرتا ہے اور روشنی ڈالتا ہے۔ دوسرا مقصد یہ ہے کہ ستاروں کے ذریعے سے آسمان کیا ہو جاتے ہیں خوبصورت نظر آنے لگتے ہیں، اور تیسرا مقصد ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اگر کوئی شیطان آسمان کی باتیں سننے کی کوشش کرے تو یہ ستارہ کیا کرتا ہے ایک شعلے کی شکل اختیار کر کے اس کو جلانے کا کام کرتا ہے۔ تو شیاطین اپنا یہ آبزرویشن بتا رہے کہ پہلے تو پھر بھی ہم تھوڑی بہت باتیں سن لیا کرتے تھے، لیکن اب اللہ کی طرف سے آسمان پر ایسا پہرا لگا ہے کہ ہم جا ہی نہیں سکتے، اور اگر ہم چلے بھی جائیں تو ہمیں جلا کر رکھ دیا جاتا ہے۔ وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا، ہم نہیں جانتے کہ زمین والوں کے ساتھ کسی برائی کا ارادہ کیا گیا ہے یا ان کے رب کا ارادہ ان کے ساتھ بھلائی کا ہے۔ شیاطین کیا کہہ رہے ہیں اب ہمیں کچھ نہیں پتا کہ آسمان سے زمین پر کیا فیصلے ہونے والے ہیں، اچھے فیصلے ہونے والے ہیں یا نعوذ باللہ کوئی آفت آنے والی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ کہ بے شک بعض تو ہم میں نیکوکار ہیں اور بعض اس کے برعکس بھی ہیں، ہم مختلف طریقوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ آیات کو ترجمے کو ایک ایک لفظ کو غور کیجئے، میں بہت چاہتی ہوں کہ آپ کو میری بات بالکل صحیح طریقے سے سمجھ آئے، اور یہ میری بات نہیں ہے، یہ اللہ کی بات ہے۔ تو قرآن کو غور سے سمجھیے، اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ میں پوری کوشش کرتی ہوں کہ میں اپنے بات کو اچھے سے ایکسپلین کر سکوں، تو آپ ایک ایک ورڈ پر ترجمے پر نظر رکھیے، اور آپ دیکھیں کہ شیطان خود اعتراف کر رہے ہیں جنات کہ ہم میں سے بعض کیا ہیں وَأَنَّا آیت نمبر 11 اگر آپ دیکھیں شیطان خود کہہ رہے ہیں جنات کہ ہم میں سے کچھ لوگ نیک ہیں اور کچھ اس کے برعکس ہیں، یعنی کہ نیک نہیں ہیں برے ہیں، ٹھیک ہے، ہم مختلف طریقوں میں بٹے ہوئے ہیں، اور ہم نے سمجھ لیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو زمین میں ہرگز عاجز نہیں کر سکتے اور نہ ہم بھاگ کر اسے ہرا سکتے ہیں۔
تو جنات کی سمجھ سے انسانوں کو سیکھنا ہے کہ انسان کیا کر رہے ہیں۔ قرآن سن کر جنات کو یہ ساری باتیں سمجھ آ گئیں۔ اے انسان تجھے قرآن سے کیا سمجھ آیا؟ کیا آیت نمبر 12 ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ اے انسان تو بھی زمین میں اللہ کو ہرا نہیں سکتا۔ اب جو لوگ اللہ معاف کرے دین سے بھاگے جا رہے دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، دین کی ان کو اللہ معاف کرے فکر نہیں ہے۔ ایک نماز کا ٹائم ہو رہا ہے بھاگ رہے ہیں اللہ سے، دوسری نماز کا ٹائم ہو رہا ہے بھاگ رہے ہیں، کب تک بھاگیں گے؟ قرآن میں ایک آیت آتی ہے نا سورہ جمعہ میں کہ قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادۃ فینبئکم بما کنتم تعملون۔ کہہ دیجئے کہ اے انسان جس موت سے تو بھاگ رہا ہے نا، ایک دن تو اس سے ملاقات کر لے گا، پھر تو لوٹایا جائے گا جاننے والے عالم الغیب والشہادہ کے، اللہ کے پاس لوٹایا جائے گا جو غیب اور حاضر کو جانتا ہے، پھر تو بتایا جائے گا کہ تو نے کیا عمل کیا۔ تو اس آیت سے ہم یہ سیکھیں کہ انسان اللہ معاف کرے اللہ کو نہیں ہرا سکتا۔ کتنا بھاگ لیں گے ہم، موت ہمارا پیچھا کر رہی ہے اور بالکل غور سے دیکھ رہی ہے ہمیں کہ کب اللہ کا حکم آئے اور ہمیں پکڑ کر لے جائے، اور ایک لمحہ بھی آگے پیچھے نہیں کرے گی موت۔ تو ہم کیا زندگی گزار رہے ہیں، کس اللہ سے بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں ہم؟ ایک چھوٹی سی بات نماز کو امپروو کرنے کے لیے، پتہ نہیں ٹاپک کا حصہ ہے یا نہیں ہے، لیکن اچانک سے میرے دماغ میں آ رہی ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ جب ہم موبائل لے کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں نا، تو واقعی حقیقت ہے ہم اپنا ٹائم ادھر ادھر ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ انسٹاگرام کھولا، گھنٹوں ضائع کر دیے، ٹھیک ہے، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ استقامت دے، رمضان کے بعد میرا یہ دل چاہتا ہے کہ ہم اپنا ٹائم نہ ضائع کریں، اور اگر ہم موبائل لے کے بیٹھے ہیں نا ایک سٹنگ میں، سمجھے انسان ہے چلے ریلیکس بھی ہوتا ہے بندہ، لیکن لمٹ میں دیکھیں کہ ہم صحیح چیز دیکھ رہے ہیں غلط چیز دیکھ رہے ہیں۔ تھوڑا بہت چل چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں، کوکنگ چینلز دیکھ سکتے ہیں، یا اگر کوئی انسان ولاگ کر رہا ہے، آج کل ولاگنگ کا بہت دور چل رہا ہے، تو فضول اگر حرکتیں کر رہا ہے نا، بے حیائی والی ڈریسنگ پہن کر آ رہا ہے یا فضول لغویات دکھا رہا ہے، تو اس کو اوائڈ کریں۔ لیکن اگر کوئی طریقے میں کر رہا ہے، یا کوکنگ چینل چلیں، کوئی ایسی چیز جو لمٹ کے دائرے میں ہے، جو دین کے خلاف نہیں جاتی، تو وہ آپ اپنے آپ کو ریلیکس کرنے کے لیے تھوڑی دیر دیکھ لیں۔ لیکن پھر پتہ ہے کیا کرے گا، گھڑی دیکھیں، آپ موبائل کی گھڑی دیکھیں اور 5 منٹ کیا کریں۔ مجھے امید ہے آپ نے اچھے پیجز کو بھی سبسکرائب کیا ہوگا، فیس بک پر، انسٹاگرام پہ، یوٹیوب پہ، آپ جتنے لوگ بیٹھے سب یوز کرتے ہوں گے، تو آپ نے ضرور کوئی نہ کوئی دینی چینل سبسکرائب کیے ہوں گے۔ طارق جمیل کے آ جاتے ہیں، یا میں تو یوتھ کلب کے بہت زیادہ دیکھتی ہوں، تو الحمدللہ کوئی نہ کوئی ایک کلپ سامنے آ جاتی ہے، وہ چاہے 1 منٹ کی ہو یا 2 منٹ کی ہو، الحمدللہ وہ اتنا فائدہ دیتی ہے کہ پورا دن وہ بات یاد رہتی ہے اور پھر ہمارا عمل بدلتا ہے۔ تو آپ سوچیں کہ وہ جو گھنٹہ ہم نے موبائل اٹھایا تھا نا، اس کو ہم نے یوٹیلائز کر لیا، وہ ہم نے اپنا ٹائم ضائع نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ لکھ لیں گے کہ اس نے اس سے یہ بات سیکھی اور اس کے عمل میں آ گئی۔ تو کل اسی طرح میں کچھ دیکھ رہی تھی، رات کو سوتے ہوئے 11:30 تک فارغ ہوئی میں کام کاج سے، تو میں نے کہا بس اب سونا ہے جلدی، کیونکہ دیر ہوتی ہے اللہ معاف کرے تو تہجد وغیرہ سب ڈراپ ہو جاتی ہے، تو میں نے کہا جلدی سونا ہے۔ تھوڑی دیر موبائل ہاتھ میں لیا، ادھر ادھر نکلی، پھر اتفاق سے ایک کلپ کھلی، اس میں بڑا اچھا سب بیٹھے ہوئے تھے ایک ساتھ یوتھ کلب میں، طہ ابن جلیل، محمد علی اور 4-5 لوگ، یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ آپ ضرور ان کے پیج کو لائک کیجئے، کیونکہ بڑی کام کی باتیں کرتے ہیں اور بڑی پریکٹیکل وے میں باتیں کرتے ہیں، مزہ آ جاتا ہے سننے میں، ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اب وہ لوگ ڈسکشن کر رہے تھے کسی کے بارے میں کہ کوئی شخص تھے، وہ اللہ معاف کرے نشے کے عادی تھے اور بہت دنیا میں آگے نکلے ہوئے تھے اور کوئی ان کی وہی نہیں تھی، لیکن جیسے ہی ان کو دین کا پتہ چلا نا، تو طہ ابن جلیل بولتے ہم سے زیادہ وہ دین کا کام کر رہے ہیں۔ ان کا دل چاہتے کہ ان کا 1 سیکنڈ بھی ضائع نہ ہو، بس وہ کچھ نہ کچھ کر ہی رہے ہیں، اور ہم جیسے لوگ اپنے منٹوں گھنٹوں سیکنڈز کیا پوری زندگی ضائع کر دیتے، اپنا پورا دن ضائع کر دیتے، اپنا پورا ہفتہ ضائع کر دیتے، قرآن نہ کھولے ہوئے کر رہے ہیں نا ہم اپنے آپ کو ضائع۔ تو وہ ایسے دین کے کام میں لگے کہ وہ اپنا ٹائم ڈرتے ہیں ضائع کرنے سے۔ وہی چیزیں جو ان کو پہلے اٹریکٹ کرتی تھی، اب اسی چیز سے ان کو نفرت ہو گئی ہے۔ اسی طرح محمد علی یہ بتا رہے تھے کہ کالج لائف میں جب ہم دین سے دور تھے نا، تو ایک ہی سانگ جو ہمیں بہت اٹریکٹ کرتا تھا، 10-10 بار ہم سنتے تھے، آج کیا ہو گیا ہے، اس سانگ سے تکلیف ہوتی ہے۔ اگر کوئی وہ سانگ لگائے تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے، تو وہ کیا چیز ہے جس سے دل پر اتنا اثر کیا؟ قرآن نے اثر کیا۔ قرآن وہی چیزیں جو ہمیں محبوب ہوتی ہیں نا، وہی مغضوب کر دیتا ہے، اور وہی چیز جن سے ہم بھاگتے تھے نا اللہ معاف کرے نمازوں سے، تو وہی چیز ہمارے لیے محبوب ہو جاتی ہے، ہمارا دل چاہتا ہے نماز پڑھنے کا۔ تو وہ یہی بتا رہے تھے کہ نماز میں جب ہم کھڑے ہوتے ہیں نا ہاتھ باندھنے میں اللہ کے آگے، تو یہ بیسٹ کام ہے کائنات میں کہ ہم اللہ سے ملاقات کر رہے ہیں۔ اب ہم نماز پڑھ کے ذرا جلد بازی کر رہے ہوتے ہیں کہ جلدی نماز پڑھ لو، اس کے بعد دنیا کے یہ کام کرنے ہیں، تو کہا کہ جو دوسرے کام کرنے ہیں نا اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اصل میں جو کام کرنا ہے نا وہ نماز ہے، لہٰذا نماز کو کیا کرے، پرسکون طریقے سے پڑھیں۔ تو آج میں ظہر کی نماز پڑھ رہی تھی تو بار بار ان کی بات یاد آ رہی تھی کہ ریلیکس ہو کے پڑھوں، باقی کام ہو جائیں گے، تھوڑا سا ٹائم نماز کو ریلیکس ہو کر دیں،
ذہنی سکون کے ساتھ دے، کیونکہ اکثریت یہ شکایت کرتی ہے کہ نماز پڑھ کے سکون نہیں ملتا، تو کوٹیشن کیا آتی ہے کہ تم سکون سے نماز پڑھا کرو تو تمہیں سکون خود مل جائے گا۔ اور رجا بھی ایک ان کے ساتھی ہیں، وہ تو بڑا زبردست کہتے ہیں کہ آپ کا پورے دن کا ایک سجدہ ایسا ہونا چاہیے کہ جو آپ کو رلا دے پورے دن میں۔ چلے ہر نماز کی میں بات نہیں کرتی کیونکہ ہم مصروف ہیں، ہمارے بچے ہیں، پھر کچن دیکھنا ہے، کوشش تو کرنی چاہیے کہ ہر نماز میں ایک سجدہ بڑا مزیدار قسم کا ہو، لیکن اگر کوئی ہر نماز میں نہیں کر سکتا تو وہ تہجد ہی ہو سکتی ہے وہ نماز، جب آپ کو سکون کی کیفیت نصیب ہو، یا تہجد نہ بھی ہو تو عشاء ہے یا عصر ہے، ریلیکس ہو کر ایک سجدہ، ایک سجدہ، وہ کہتے ہیں نا ایک سجدہ جس کو تو گرا سمجھتا ہے ہزاروں سجدوں سے تجھے نجات دیتا ہے۔ تو گرا نہیں سمجھیں، زمین پر اپنا ماتھا رکھیں اور یہ امیجن کریں کہ اللہ کے آگے آپ جھکے ہوئے ہیں، اور سائنٹیفکلی یہ بات پروو ہے، جب سے مجھے سائنٹیفکلی یہ والی بات پتہ چلی ہے نا، تو میں واقعی فیل کرتی ہوں کہ زمین کے اندر جو گریویٹیشنل فورس ہوتی ہے نا، جب انسان اپنا ماتھا زمین پر لگاتا ہے نا تو وہ گریویٹیشنل فورس انسان کے ذہن کو سکون دیتی ہے۔ تو میں سم ٹائمز واقعی کہہ رہی، جب ذہنی مریض بنی ہوئی ہوتی ہوں نا، لائک کسی چیز سے ڈسٹرب ہوئی ہوئی ہوتی ہوں، باقاعدہ میں سجدہ اس طرح سے کرتی ہوں کہ مجھے اپنے ذہن کی ساری پریشانیاں ریلیکس کر کے اٹھنا ہے، ایسا سجدہ کرنا ہے کہ ساری زمین کے اندر ڈالنی ہے اور پھر کھڑا ہو جانا ہے۔ اتنی دیر سجدہ کریں جب تک کہ آپ ریلیکس فیل نہ کریں اور اللہ کے آگے روئیں۔ اللہ کے آگے آنسو بہانے سے آپ کا دل خالی ہو جاتا ہے، پورا دل خالی ہو جائے گا۔ انسانوں کے آگے روئیں گے دل بھاری ہوگا، اللہ کے آگے آنسو بہائیں گے دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ تو کوئی پریشانی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا فَفِرُّوا إِلَى الصَّلَاةِ، نماز کی طرف بھاگتے تھے۔ اللہ نے ہمیں قرآن میں یہ حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، جادو کر دے گا آپ کی زندگی میں۔ یہ نماز آپ کو میریکلز دکھائے گا زندگی میں۔ تو میں بات کہاں سے کہاں نکل گئی ہوں، لیکن بات واقعی سیکھنے کی، اور ظاہر ہے جس موقع پہ مجھے جو بات یاد آئے گی اور افیکٹو ہوگی تو میں ضرور آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی، اور مجھے امید ہے کہ آپ کو بہت بینیفیشل لگی ہوگی یہ والی بات۔ اور رمضان کے بعد، جیسے رمضان میں ہمیں ہوتا ہے نا ہمارا ٹائم ضائع نہ ہو، یقیناً آپ سب کو ہوتا ہوگا کہ نہیں بھائی رمضان ہے کیوں ٹائم ضائع کریں، آفٹر رمضان بھی اپنے ٹائم کو ضائع نہ ہونے دیں اور اپنے آپ کو مصروف کریں، بس جان بوجھ کے مصروفیت پیدا کر لیں اپنی زندگی میں۔ اور میں نے بھی اپنی زندگی میں باقاعدہ مصروفیت پیدا کر لی ہے، کیونکہ دوپہر کا وقت الحمدللہ میرا بیٹا اسکول میں ہوتا ہے تو میرے پاس ٹائم فارغ ہوتا ہے، تو میں ایک کے بعد ایک پڑھا رہی ہوں، کبھی کسی کو ناظرہ، کبھی آپ لوگوں کی کلاس ہے، تو الحمدللہ جب مصروف کر لیتے ہیں نا تو گناہوں کے لیے ٹائم نہیں بچتا، ورنہ یہی ٹائم ہم موبائل لے کر بیٹھتے اور 1 گھنٹہ فضول چیزیں دیکھنے میں لگا دیتے۔ تو یہ دیکھیں کہ جنات کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ کوئی اللہ کو نہیں ہرا سکتا، کوئی اپنی موت سے نہیں بھاگ سکتا، اے انسان دنیا کے پیچھے کب تک بھاگو گے؟